وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وہ ایک چال چلے، یعنی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی چال؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے چند معجزات کا ذکر پڑھا کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ضعیفی اور بانجھ بیوی کے ساتھ یحییٰ عطا ہوئے، اور اس سے بڑھ کر پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کہ جس میں باپ کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھی کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا خود پابند نہیں ہے، وہ بغیر وسائل و ذرائع کے جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 49 سورہ آل عمران کی اس سے ہے، اور یہاں شروعات بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حیران کن معجزات سے ہوتی ہے، اور اس رکوع کا اختتام ان کی اقدام قتل پہ ہوگا۔ فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ دو کنٹمپریری اصطلاحات کو سمجھ لیجئے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں توصیفی کلمات کے بعد آخر میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ نبی من الصالحین۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نبی اور رسول، یہ فرق واپس نوٹ کر لیجئے۔ یحییٰ علیہ السلام صرف نبی ہیں، اس لیے قتل بھی کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے قتل نہیں ہو سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب آگے دعوت دے رہے ہیں کہ رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی صورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے جانور ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام ہر معجزے کے بعد بِإِذْنِ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی میرا کمال کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، وہ سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم ایمان والے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو اپنی رسالت کی صداقت میں یہ سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ آگے فرمایا گیا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور مجھ سے پہلے جو تورات تھی اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے بعض مذہبی مزاج کے لوگ بھی بڑی سختی پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور بعض اعمال میں غلو کرنے لگتے ہیں۔
یہودیوں نے سبت کے حکم میں غلو کر لیا تھا، یہاں تک کہ کسی مریض کے لیے یہ دعا کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا کہ اللہ اس سے شفا دے، مطلب وہ اس انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یہ پورا رسول کا ڈائلاگ۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، تو جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی اور بھانپ لیا تھا کہ اب قتل کی بھی نیت ہے، تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ مسلمون کے معنی فرما بردار ہیں۔ اصل میں جب علماء یہود کو ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑتی نظر آئیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت شروع کر دی، اور اب بات قتل کے درپے تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب یہ کھل کے دعوت عام دے رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حواریوں نے جواب دیا۔ حواری لفظ دراصل دھوبی کے لغوی معنی میں ہے، لیکن پھر یہ اخلاق و کردار کو صاف کرنے والوں کے معنی میں استعمال ہونے لگا، کیونکہ شروع میں یہ چند دھوبی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ ہوئے تھے، اور جو آپ کے اولین ساتھی بھی تھے، یعنی رسول اللہ کے ساتھی صحابی کہے جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری، اور پھر بعد میں یہی لفظ ان کے لیے استعمال ہو۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وہ ایک چال چلے، یعنی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی چال؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ ایک چال چلے اور اللہ بھی ایک چال چلا۔ اللہ کون سی چال چلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے، خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیل انجیل میں، بائبل میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک حواری پک گیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی طرح گرفتار کرا دے گا۔ آپ علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ اندر گھسے گا اور جسے استاد کہے گا سپاہی اسے ہی گرفتار کر لیں گے۔ وہ داخل ہوا اور عین اسی وقت 4 فرشتے نازل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور اس کی شکل عیسیٰ مسیح والی بنا دی۔ اور جب وہ باہر نکلا تو سب اسے استاد پکار اٹھے، اور سپاہی اسی کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ تفاصیل دراصل انجیل برنباس میں ملتی ہیں، اور قرآن کا جو بیان ہے اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ انجیل برنباس، گاسپل آف برنباس۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ والذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين